سب سے پہلے میں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار می دیٹ آئی ایم سٹنگ ود کیتھی گینن اینڈ امبر خیری اینڈ مائی فرینڈ مجاہد بریلوی. یہ جو انہوں نے پیر بھائی کا لفظ استعمال کیا تو پیر بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کا پیر ایک تھا, حبیب جالب. اور جالب صاحب جو ہیں, جب میں نوجوان تھا, اسٹوڈنٹ تھا, اس زمانے میں ان سے نیاز مندی شروع ہوئی, اور پھر جب ہم صحافت کی دنیا میں آئے تو ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا. اور جو انہوں نے ابھی ان کا ایک شعر آپ کو یاد دلایا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, یہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی جب وہ محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. حبیب جالب صاحب بھی چلے گئے اور ایوب خان بھی چلے گئے, لیکن وہ دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اور آج دنیا کسی اور حبیب جالب کو تلاش کر رہی ہے جو یہ کہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جرنلسٹک ایتھکس, صحافتی اخلاقیات. تو اب کیتھی گینن جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے, شی از اے سینئر, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور آپ انہیں دیکھیں, ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنے جسم پہ گولیاں کھائی ہیں, اور وہ نشان جو ہے وہ ابھی تک آپ کو ان کے ایک بازو پہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کے پاکستان میں بہت سے جرنلسٹ ہیں. تو یہ جو صحافیوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, یہی لوگ سب سے زیادہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی جرنلسٹک ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے, بس ان کو یہ ہے کہ صرف جو بھی اخلاقیات ہے وہ صرف ہمیں سکھانی ہے, لیکن خود اخلاقیات نہیں سیکھتے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ایک الیکشن ہوا ہے امریکہ میں, تو اس الیکشن نے دراصل انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی بھی ایتھکس کا جنازہ نکال دیا ہے, کیونکہ سارا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی 50-50 ہے جی رزلٹ, اور بہت کلوز کمپٹیشن ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن جو رزلٹ ہے اس نے بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آپ پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان میں آپ ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں تو پیجی نمبر 804 کا مت کیجیے گا ذکر, کیونکہ سوال بار بار یہ ہو رہا تھا ہم لوگوں سے کہ کیا رہائی ہوگی نہیں, بلکہ ایک میری دوست مجھے پرووک کرتے کی حد تک کہہ رہی تھی. میں نے کہا میں تو اسکرین پہ کچھ نہیں کہوں گا. اب یہ نا میں نے ایتھکس کا خیال رکھا. اچھا چلیں, میں نے نام نہیں لیا. قیدی نمبر 804 کا آپ نے اصلی نام تو نہیں نہ لیا, تو میں بھی آپ لیں, میں نہیں لے رہا. تو میں بھی اس کا اصلی نام نہیں لیتا. لیکن جب آپ اتنے بڑے لٹریچر فیسٹیول میں صحافتی اخلاقیات پہ, جرنلسٹک ایتھکس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے, اور بریلوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سوال کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں بھی صحافتی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کو قیدی نمبر 804 کہتے ہیں, ہم اس کو اپنے ٹی وی چینل پہ بانی پی ٹی آئی لگے رہتے ہیں. اس کو جس کو دنیا عمران خان کے نام سے جانتی ہے. اب کہہ دیا گیا انہوں نے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تالیاں تو بجائیں اور آپ کو اس کا حق حاصل ہے. تو جب وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا تو اس وقت ہم اس کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ صحافت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. صحافت پر جب آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا نقصان بعد میں آپ کو ہوگا. تو جو بات عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں میں نے کی,
وہی بات اب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں کر رہا ہوں. ان کے دور میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شہباز شریف جیل میں تھے. اب شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو عمران خان جیل میں ہے. اور اس کراس فائر میں جو میڈیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اور عمران خان کے دور میں بھی یہ بندہ ناچیز 9 مہینے تک پردہ اسکرین سے غائب تھا, پابندی تھی. اور اس دور میں بھی اکثر اوقات کوئی اسی قسم کے حالات کا سامنا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے صحافتی اخلاقیات پہ بات کرنی ہے تو بات حبیب جالب سے شروع کیا ہے مجاہد بریلوی نے, تو میں بھی حبیب جالب ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو دستور ہے آج کل پاکستان میں 1973 کا جو دستور ہے, ہمارے سارے مسائل کا حل اسی دستور میں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس دستور کی خلاف ورزی آپ کو دستور ساز ادارے کے اندر سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صحافتی اخلاقیات کا خیال کریں تو آپ بھی دستوری اخلاقیات کا خیال کریں. ہم بالکل صحافتی اخلاقیات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن آپ بھی دستور کے مطابق چلیں. اور یہ مت بھولیں کہ اگر آج قیدی نمبر 804 جو ہے اس کا ٹی وی پہ ہم نام نہیں لے سکتے تو کل آپ بھی قیدی نمبر 804 بنیں گے اور آپ کا بھی نام نہیں لیں. دیکھیں, ہر چیز کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اب اس حال میں بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس موبائل فون ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادھر جب ہماری باتیں سن رہے ہیں تو بریلوی صاحب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حامد میر جو ہے یہ ٹی وی اسکرین پہ تو عمران خان کا اتنا کھل کے نام نہیں لیتا, یہاں پہ کیوں لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو یہ کنٹراڈکشن ہے نا, ہے نا کنٹراڈکشن. آپ کے ادارے کی پالیسی ہے آپ کی وہ یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پاکستان کی کسی عدالت نے پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے قیدی نمبر 804 کا نام اور تصویر نشر نہیں کرنی. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھی ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا. بس یہ ایک نامعلوم حکم ہے اور نامعلوم افراد کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے. اور کیونکہ بات میڈیا ایتھکس کی ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر کبھی ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایسے کچھ بہت سے کلپس چلائے ٹرمپ کے بارے میں, تو ایک کلپ عمران خان کا بھی چلا دیا تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تصویر تو نہیں جا سکتی, تو اس کی آڈیو چلی گئی لیکن تصویر نہیں گئی. حالانکہ اگر وہ کلپ چلتا تو عمران خان کو اس کا نقصان ہوتا. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کو بھی مت چلاؤ. ہاں تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں کسی عدالت نے اور کسی ادارے نے یہ آپ کو تحریری طور پہ حکم نہیں دیا, لیکن حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. There is an unannounced censorship in this country, Islamic Republic of Pakistan. تو وہاں پر جب ریگولر میڈیا جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں آپ باندھ دیں گے تو وہاں پہ پھر جو بہت سے صحافی جو ہیں وہ پھر ٹی وی اسکرین پہ جب ان کو آپ سچ نہیں بولنے دیں گے تو وہ پھر سوشل میڈیا کو پکڑ لیں گے, وہ یوٹیوب پہ ویلاگ کریں گے, وہ ٹویٹس کریں گے, وہ انسٹاگرام پہ سچ بولنا شروع کر دیں گے. اور وہ بولیں نہ بولیں, یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے چلیں کچھ ایسے ہوں گے کہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوگا, انسٹاگرام پہ انہوں نے بلی کی یا ہاتھی کی تصویر لگا کے اور کوئی جعلی سا نام رکھ کے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے اصلی نام کے ساتھ سچ بولتے ہیں اور پھر پھڑے جاندے ہیں. ٹھیک ہے, پھر پولیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں. اگر پاکستان میں سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوتا. نہیں دیکھیں, جب حبیب جالب صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف اخبار تھے. تو اخبار کنٹرول میں تھے حکومت کے. جو نظم آپ نے بولی ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, وہ جنگ نے یا نوائے وقت نے یا مشرق اخبار میں تو نہیں چھاپی تھی نا, لیکن بچے کو پتہ چل گئی تھی. سچ خواہ آپ سوشل میڈیا پہ بولیں یا آپ ریگولر میڈیا پہ بولیں,
وہ سچ جو ہے وہ سچ ہی رہے گا. آپ سچ کو سوشل میڈیا پہ روکیں یا ریگولر میڈیا پہ روکیں, وہ سچ جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچتا ہے اور اس کی طاقت کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ بات نامعلوم افراد کو سمجھ نہیں آتی. ایک بات میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ بڑی مشکل ہے یہ بات کہنی, لیکن آئی ہیو ٹو کنفیس, دس از اے کنفیشن. جنرل ضیاء الحق کے دور میں نے اپنی صحافت شروع کی تھی, تو اس وقت صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, اور پھر آخری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف, اس کے دور میں بھی مجھ پر پابندی تھی. تو پرویز مشرف تھا نا, وہ میرا اور اس کا بڑا ایک کشیدہ تعلقات تھے. تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی لڑائی ہو جاتی تھی. انہوں نے میرے پہ پابندی لگا دی, اور سم ٹائمز وہ شاؤٹ بھی کرتے تھے. میں بھی تھوڑی سی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آواز بلند کر لیتا تھا, لیکن یہ پتا تھا کہ لڑائی کس کے ساتھ ہے. وہ ڈکٹیٹر تھا, لیکن یہ پتا تھا کہ پابندی یہ لگواتا ہے, مقدمہ جو ہے یہ درج کرواتا ہے, کیبل پہ بین بھی یہ کرواتا ہے. تو دشمن کا پتہ تھا. تو جو دشمن اگر منافق نہ ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن حامد میر ایک آگے بھی سن لو, آگے بھی سن لو. لیکن آج کے دور میں جمہوری ادوار میں آپ پر حملہ ہوتا ہے, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں حملہ آور کون ہے. پابندی لگتی ہے, ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. اب یہ انبر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ واٹس ایپ میسج آتا ہے, لیکن واٹس ایپ میسج کے نیچے نام کسی کا نہیں ہوتا, نامعلوم ہوتا ہے واٹس ایپ میسج. یہ آپ کو پتا ہوتا ہے آیا کہاں سے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے اس کا جو عہدہ ہے, ڈیزگنیشن ہے, وہ صحیح ہو, لیکن اس کا جو نام ہوا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا. تو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, جس کا ہم بھی شکار رہے, تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ کبھی چھپاتا نہیں تھا. وہ کہا ہاں بھائی میرے ساتھ لڑائی ہے, میں نے پابندی لگائی ہے. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک حکومتیں ہیں جو ہمیں صحافتی اخلاقیات سکھانے میں بڑا انٹرسٹ لے رہی ہیں, یہ پابندی بھی لگاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں. اخلاقی جرات کا شدید فقدان ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, اور لیکن یہ بھی دیکھیے نا کہ ابھی سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, تو اگر صحافی کو اخبار نے یا اس کے ٹی وی چینل نے تنخواہ نہیں دی, اور اس میں اگر ٹیلنٹ ہے اور وہ محنتی ہے, تو وہ سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کر کے پیسے کما لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے, ایک پازیٹو پہلو بھی ہے. جو اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو لوگوں کو وقت پہ تنخواہ ضرور دینی چاہیے, لیکن اب آج کا صحافی جو ہے وہ اتنا مجبور نہیں ہے. اگر اس کا ادارہ تنخواہ نہیں دیتا تو وہ یوٹیوب کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا ہے. اسی لیے ہمارے جو نامعلوم حکومتیں ہیں وہ اب یوٹیوب پہ جو لوگ اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں وہ ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں, ان کے بھی خلاف ہو گئے ہوئے ہیں. اس سال 2024 میں ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان میں 9 صحافی جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے. 9 کے 9 صحافی جو ہیں ان کے نام بھی میرے پاس ہیں, کہاں پہ قتل ہوئے ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے, بلکہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع بھی کروائی ہے. 9 میں سے 5 صحافی جو ہیں وہ کسی اخبار یا ٹی وی چینل کے ملازم نہیں تھے. اگر تھے کبھی تو وہ اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا ویلاگ شروع کیا, اور اس ویلاگ کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا. سارے جو ہیں وہ سنسنی خیزیت نہیں پھیلاتے, کسی نے پولیس کو ایکسپوز کیا, کسی نے کسی اور چیز کو ایکسپوز کیا, کرپشن کو ایکسپوز کیا, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو فرق کوئی نہیں ہے, آپ ٹی وی چینل پہ ہوں, اخبار میں ہوں یا سوشل میڈیا پہ ہوں, سچ بولیں گے تو پاکستان میں آپ کو تھریٹ کیا جائے گا. تھریٹ کا مقابلہ آپ نے ہر جگہ پہ کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اخبار میں اور ٹی وی چینل میں آپ کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرا پلیٹ فارم ہے, وہاں جا کے سچ بول لیں. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا میں ان کو شہید کیا گیا, اس لیے کہ پاکستان میں ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے, تو وہ کینیا چلے گئے. اب کینیا میں ان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کی جو فیملی ہے اس نے ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی, جس پر آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک از خود نوٹس لیا. آخری اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ دسمبر 2022 میں ہوئی, اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو پھر پچھلے سال جون جولائی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی, اور میں نے یہ مطالبہ کیا جی کہ ارشد شریف
کا جو مرڈر ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس پر ہیئرنگز ہوتی رہیں, اس میں ان کی فیملی بھی آ کے پارٹی بن گئی, اور جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں حکومت سے یہ پوچھا گیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں, تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں تھیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہے, کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پٹیشنر یعنی کہ میں, کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں, تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے. تو حکومت نے کہا جی اچھا ہم آپ کو اگلی ہیئرنگ پہ بتائیں گے. تو وہ پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل کیس ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے, اور وہ تمام لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ میڈیا جو ہے اس کی کوئی کوڈ آف ایتھکس ہونی چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2012 میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی اور یہ کہا تھا, استدعا کی تھی کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے, اور ارشد شریف اس میں میرے ساتھ کو پٹیشنر تھے, اور ہماری اسی درخواست پہ 2015 میں ایک کوڈ آف ایتھکس بن گیا. آج جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہماری ہی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس کو نافذ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی خدمت میں بھی عرض کی. تو اب انہوں نے اس کی ہیئرنگ لاسٹ منڈے کو رکھی تھی, پھر کینسل ہو گئی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہیئرنگ ہوتی ہے پھر کینسل ہو جاتی ہے. اب وہ چلا گیا ہے قاضی فائزہ, لیکن آخری جو ہیئرنگ تھی وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کی تھی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. قاضی فائزہ صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس, ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی, جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, جو جن صحافیوں اور اینکرز کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا ان کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ ان کا پروگرام نہ دیکھا کریں. آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کا دیکھ لیا کریں. لیکن جہاں تک آپ نے مالکان کی بات کی ہے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مالکان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی چینل سے ہے, تو یقیناً میرے ٹی وی چینل کے مالکان نے بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ٹی وی چینل کے مالکان کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کا مالک ایسا نہیں ہے کہ جس پر توہین رسالت کے 100 مقدمات قائم کیے گئے ہوں اور اس کو 9 مہینے تک بغیر کسی مقدمے کے اندر کر دیا گیا ہو. تو جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو نامعلوم افراد کس طرح بلیک میل کرتے ہیں, اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ بغیر مقدمے کے اندر کر دیتے ہیں اور ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو پھنسا دیتے ہیں, اور پھر وہ جو جب مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کی عدلیہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتی تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو جس طرح کہ انبر صاحبہ نے فرمایا واٹس ایپ میسج آتا ہے تو اس پہ پھر وہ عمل درآمد کرواتے ہیں. تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینل پہ اگر سچ بول بھی دیں تو وہ سینسر ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ مجاہد بریلوی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں آپ کے سامنے تھوڑا سا سچ بول لیتے ہیں, آپ تالیاں بجا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں. سو there is an article in the Constitution of Pakistan, Article 19, which gives you the freedom of expression, but there are 8-9 conditionalities mentioned in that Article 19, and there is Article 19A, which gives you right to information. You can get access to information. So your right of expression and right to information is secured in the Constitution of Pakistan. You can go out on a street and the Constitution of Pakistan provided you full security that you can protest, you can raise your voice according to the Constitution of Pakistan in a peaceful manner. But unfortunately, the unknown government in Pakistan, I am talking about the unknown government, I am not talking about the known Prime Minister of Pakistan and known President of Pakistan, because they don't have the power. So the unknown people have the power, so they don't respect the Constitution of Pakistan, which gives you the right to protest, right of peaceful protest. So that is the problem. So we are with you. If you are ready to lead us
You go on the road, I will follow you, all the other people will follow you, you raise your voice and we will support you. मुर्शिद देखो भाई, ये सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान या जनूबी वजीरिस्तान के हालात नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी यही हालात हैं। बलूचिस्तान में भी लोग उठाए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को आप लाहौर से और रावलपिंडी से भी उनको उठा लिया जाता है और उनका पता नहीं चलता। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है। तो शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान और जो दीगर कबायली इलाके हैं वहाँ पे भी लापता अफराद की तादाद बहुत बढ़ गई है। और आपने पूछा कि उनकी कवरेज क्यों नहीं होती, तो कवरेज इसलिए नहीं होती कि जब अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ था वहाँ पे वजीरिस्तान में, तो वो जो जिरगा है वो उसकी खबर आपको किसी टीवी चैनल के मेन बुलेटिन में नज़र नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत उसकी कवरेज आती थी, बाकी जो है उसकी कवरेज आपको इसलिए नज़र नहीं आती थी कि जो मंजूर पश्तीन है उसकी कवरेज पर नामालूम अफराद ने पाबंदी लगाई हुई है। तो मंजूर पश्तीन जो है वो ना किसी सियासी जमात का सरबराह है, ना वो इलेक्शन लड़ता है, और उस पर भी पाबंदी है, मारंग बलोच पर भी पाबंदी है।